بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گھمن آپ سے دوبارہ مخاطب ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنا کمنٹ لازمی دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ ناظرین، آج پاکستان کی فوج نے خوش کر دیا پوری قوم کو۔ جہاں ایران کی طبیعت پہلے صاف کی آج سے 2 مہینے پہلے، تو کل رات میں افغانستان کی بھی طبیعت صاف کر دی۔ کیوں صاف کر دی؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ پرسوں جس طرح ایک دہشت گردوں نے حملہ کیا اور ہمارے 7 فوجی جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل تھے اور ایک کیپٹن تھے ان کو شہید کیا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں، تو اس کے ٹٹ فار ٹیٹ میں پھر پاکستان کی افواج نے پھر ایک آپریشن شمالی وزیرستان میں کر کے ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ کو جو ہے وہ ہلاک کیا۔ 8 دہشت گرد شمالی وزیرستان کے علاقے میں ہی مارے گئے، اور اس کے بعد پھر پاکستان کی فوج نے ایک اٹیک افغانستان کے اندر جا کے کیا، اور 2 صوبے ان کے لگتے ہیں جو اپنا افغانستان کے صوبے جو ہیں وہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے ساتھ لگتے ہیں، اور اس کے اندر بھی کوئی 7-8 ہلاکتیں ہوئیں، اور ہمارے فورن آفس نے باقاعدہ وزارت خارجہ نے اس کی تصدیق کی کہ یہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کیا گیا افغانستان کی سوائل کے اوپر، چونکہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے، طالبان اس کو رول کر رہے ہیں، انہوں نے 2 سال کی جو ایفرٹس تھیں کہ پاکستان کی طرف سے کہ افغانستان اور پاکستان مل کے اس بارڈر کو سیکیور کریں گے اور تحریک طالبان پاکستان اور اس کے جو سپلنٹر گروپس ہیں وہ پاکستان میں انٹر نہ ہوں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ کل جو میں نے ویلاگ کیا اس میں ہم نے یہی بارڈر کی بات کی کہ ہمارا جو بلوچستان اور اپنا کے پی کا جو بارڈر افغانستان سے لگتا ہے اس پہ فینسنگ لگ چکی ہے آلریڈی، اس کو سیکیور کرنے کی ضرورت ہے ہمارے سیکیورٹی فورسز کو، اور جہاں جہاں گیپس ہیں ان کو کور کیا جائے۔ لیکن آج پاکستان کی فوج نے عوام کو یہ سیٹسفیکشن ایٹ لیسٹ دی ہے کہ اب وہ ٹٹ فار ٹیٹ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ پہلے ایران کو چپ کروایا، آپ کو یاد ہے کہ ایران نے جیش العدل کے دہشت گردوں کی پریزنس کے اوپر ایک اپنا آپریشن کیا تھا، جس کے بعد پھر پاکستان نے ایران کے اندر سٹرائکس کی، اس کے بعد چیزیں نارمل ہو گئی، اور اب افغانستان کے ساتھ سن 2022 کے بعد یہ پہلا اٹیک جو ہے ان کی طرف ہوا ہے، چونکہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کے کوئی 6000 کے قریب دہشت گرد اس وقت افغانستان کی سائڈ پہ موجود ہیں، اور اگر ان کی فیملیز کو ملا لیا جائے تو 50 سے 60 ہزار کے قریب ان کے فیملی ممبرز بنتے ہیں، اور پاکستان متعدد دفعہ کہہ چکا افغانستان کی گورنمنٹ کو کہ ان کو ہینڈ اوور کیا جائے یا ان کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ اب افغانستان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں بھی 2021 میں طالبان نے ٹیک اوور کیا، اور اس کے بعد طالبان کی گورنمنٹ چل رہی ہے، تو طالبان کو خود بھی تھریٹس تھے القاعدہ سے اور دیگر جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں۔ تو اب افغانستان اگر اپنی زمین کو سیکیور نہیں کر سکتا، جو وانٹڈ دہشت گرد ہیں پاکستان کی طرف سے جو وہاں گئے ہیں ان کو پکڑ نہیں سکتا، تو پھر پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ فینسز کے تھرو اگر کہیں سے ویکر ایریا سے وہ سلپ کرتے ہیں تو پھر اس میں پاکستان کو بلیم نہیں جاتا، پھر پاکستان کی افواج جو ہیں وہ پھر عدلے کا بدلہ اس طرح ہی کریں گی کہ اب یہ ایئر سٹرائکس اگر شروع ہو گئی ہیں، ایران سے سٹارٹ ہو گئی ہیں، تو پھر افغانستان کی گورنمنٹ کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ان وانٹڈ لوگوں کو نہیں پکڑیں گے جو پاکستان کو ریکوائرڈ ہیں، جنہوں نے پاکستان میں حملے کر کے ہمارے متعدد لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیشلز کو شہید کیا ہے، عام سویلینز کو شہید کیا ہے، فورنرز کو ہلاک کیا ہے، اور یہ باز نہیں آ رہے، تو پھر پاکستان کا رائٹ ہے کہ پھر وہاں پہ گھس کے مارے ان کو، اور یہ بالکل صحیح کیا ہے پاکستان نے کہ افغانستان کے اندر جا کے سٹرائکس کی ہیں، اور ان کو یہ میسج دیا ہے کہ دہشت گردوں کو بھی میسج دیا ہے اور افغان گورنمنٹ کو بھی میسج دیا ہے کہ اگر آپ اس طرح نہیں روکیں گے انفلٹریشن، دور اندازی، تو پھر ہم اس طریقے سے آپ کو نبڑیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک جو سپلنٹر گروپ ہے حافظ گل بہادر گروپ، اس نے یہ آف شوٹ ہے، یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اور انہوں نے کل
परसों की जिम्मेदारी भी कबूल की, जिसमें हमारे 7 आर्मी के ऑफिशियल्स, जिसमें 2 ऑफिसर्स थे, वो शहीद हुए। और इन्होंने कहा जी कि हमने मारा है, और ये बंदा पहले पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा था और अब ये अफगानिस्तान भाग गया है। तो अब देखना ये है नाजरीन कि पाकिस्तान की जो अब कमिटमेंट है, कल आसिफ अली जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी बात की है जी कि हम बदला लेंगे। तो ये अब बदला लेने वाला काम शुरू हो गया है। बात ये है कि ये अब एक कमिटमेंट नज़र आनी शुरू हो गई है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, नई आने वाली हुकूमत और हमारी पाकिस्तान आर्मी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कि अब वो एक पेज पे आने के लिए डिटर्मिन्ड हो गए हैं। जैसे कल के मैंने वीलॉग में बात की थी कि अब एक पेज पे आके एक नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनाना ज़रूरी है। पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को दहशतगर्दों से जो है पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है। चूँकि हम उस दौर में वापस नहीं जा सकते जब पाकिस्तान के हर बड़े शहर में बॉम्ब ब्लास्ट और सुइसाइड ब्लास्ट होते थे, और हम देखें हम हज़ारों जानें गंवा चुके हैं। और अब भी सूरत हाल केपी में और बलूचिस्तान में ये है कि जब से टीटीपी से हमारा ख़त्म हुआ है एक जो डील थी अपना 2022 में, उसके बाद से अब तक हमलों में इजाफा है, और 2023 से अपटिक है कि दहशतगर्दी के वाक़यात मुतवातर होते जा रहे हैं और ज़्यादातर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को टारगेट किया जा रहा है। अब तालिबान के जो तर्जुमान हैं उन्होंने भी यही बात की है कि पख्तका और दूसरा जो होस्ट सूबे हैं वहाँ पे पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट जो है वो कल रात 3 बजे यानी आज सुबह 3 बजे उसने टारगेट किया है, और उन्होंने ये दावा किया है कि सिविलियंस उसमें हलाक हुए हैं और वो एहतजाज करते हैं और डिमांड करते हैं पाकिस्तान से। और इस पे जो है ना वो उन्होंने पाकिस्तान के एक सफ़ीर लेवल के ऑफिसरों को बुला के और रेप्रिमांड भी किया है। लेकिन बात फिर वही आती है, अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको अब ये सोचना पड़ेगा कि आपने इस बॉर्डर को कैसे सिक्योर करना है। क्या आपने कुछ और मुल्कों के पे रोल के ऊपर आपने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है और फंडिंग करवा के, और जो भी आप कह लें कि फॉरेन एजेंसियां पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने में ज़िम्मेदार रही हैं और अब भी अपना रोल प्ले कर रही हैं, और कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ही ये सारा कुछ किया जाता है। तो अब पाकिस्तान की तरफ से ये एयर स्ट्राइक हुई है और बहुत अच्छी बात है। ये इस तरह की एयर स्ट्राइक सब दोबारा भी होनी चाहिए। अगर दोबारा वहाँ से दूरअंदाजी होती है, टीटीपी के लोग आते हैं या ये स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं जो मिल के पाकिस्तान में ख़ास तौर पे केपी में वारदातें डालते हैं और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को टारगेट करते हैं, तो पाकिस्तान को फिर दोबारा अटैक करना चाहिए। आई एम इन फेवर ऑफ दैट, क्योंकि हम पाकिस्तान का जो अमन है, पीस है, वी कैन नॉट डिस्टेबलाइज इट। अब पाकिस्तान को इंशाल्लाह ग्रो करना है, हमें दहशतगर्दी की लहर में से निकलना है। इसके लिए बलूचिस्तान और केपी के लिए अब हुकूमत पाकिस्तान को एक मैसिव फंडिंग करनी पड़ेगी, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की आपस की जो कोऑर्डिनेशन है, जो मैंने कल भी बात की अपने वीलॉग में, वो ज़रूरी है। हमारी पिछले 15 से 20 सालों में जो दहशतगर्दी के बाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए गए चारों सूबों में, उन CTDs को फंडिंग भी की गई और उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे जाके ये जो तंजीमें हैं, बैंड आउटफिट्स हैं, कालेदम तंजीमें हैं, उनको ख़त्म किया और उनको कौमी धारे में लेके आए, और हमने इसमें जानें भी दी। तो इन CTDs को अब और बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारी आर्म फोर्सेस की अपने जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं और पुलिस है सिविलियंस में और फिर CTD है, इनको अब मज़ीद स्ट्रेटजी के साथ, भरपूर स्ट्रेटजी के साथ, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी एकदमी के साथ चलना है, ख़ास तौर पे केपी में और बलूचिस्तान में। पंजाब और सिंध में काफ़ी हद तक चीज़ें अब स्टेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के उन्होंने 15 सालों में, पिछले 15 से 20 सालों में अपने आप को काफ़ी हद तक सिक्योर किया है, यानी आवाम को सिक्योर किया है, और अपना कालेदम तंजीमें और बैंड आउटफिट्स जो हैं
ان کو ختم کرنے کے بعد ان کو قومی دھارے میں لے کے آئے ہیں، لیکن اب مزید اب یہ کنٹینیوس ایفرٹ ہے. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ٹیررزم ایک سبجیکٹ ہے جو کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ، اور ہر جگہ یہ دہشت گردی چند خطے نکال کے تو آپ کو نظر آتی ہے. تو پاکستان کو اب اپنی بارڈرز کو زیادہ سیکیور کرنا ہے، اور تاکہ اس طرح کی دور اندازی نہ بلوچستان سے پاکستان کے اندر ہو، نہ اپنا افغانستان سے پاکستان کے اندر ہو. اور بھرپور سفارتی تعلقات اب ریکوائرڈ ہیں ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ برابری کی سطح پہ، اور ان کے ساتھ مل کے کاؤنٹر ٹیررزم کو بھی بھرپور بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ اب ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے کرنا بہت ضروری ہے. ناظرین، اب یہ ISPR جو ہے، انٹر سروسز پبلک ریلیشنز، یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ کی فل سپورٹ ہے دہشت گردوں کو، ٹھیک ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور ان کو کہا جی ان کو سوفسٹیکیٹڈ ویپنز دیے جا رہے ہیں، ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، اور کہ تاکہ پاکستان میں دہشت گردی کی جائے. ماڈرن ویپنز ہیں، اور یہاں تک صورتحال ہے کہ وہ نائٹ ویژن گاگلز، رات کو دیکھنے والے گاگلز جو ہیں، ان کا استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کی طرف سے. تو یہ کہاں سے آ رہا ہے ایکوپمنٹ؟ یہ چیزیں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی دے رہا ہے، وہ باہر کی ایجنسیاں دے رہی ہیں، وہ طالبان کی گورنمنٹ میں سے کوئی سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ اب طالبان گورنمنٹ کو دیکھنی ہے. اور ISPR نے مزید یہ کہا ہے کہ افغانستان سے جو دہشت گرد آتے ہیں پاکستان میں، وہ انوالو رہے ہیں زوب گیریزن اٹیک میں جولائی 2023 میں جو ہوا تھا، اور اس کے بعد امریکن ویپنز کا استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح چترال میں ایک آرمی کی چیک پوسٹ پہ اٹیک کیا ان دہشت گردوں نے. اس کے بعد پھر نومبر میں جو اٹیک ہوا میاں والی ایئر بیس کے اوپر، اس کے اندر بھی یہی دہشت گرد انوالو تھے TTP کے، اور جنہوں نے اپنا افغانستان سے ادھر انٹر ہوئے. اس کے بعد پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں جو اٹیکس ہوئے ہیں دسمبر میں 2023 میں. تو اب ان سب واقعات میں یہ لوگ انوالو ہیں. اور ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور پچھلے 24 گھنٹے میں جو ایک اور کراس فائر ہوا ہے بارڈر پاکستان افغانستان کے بارڈر پہ، اس میں ہمارے ایک کیپٹن شہید ہوئے ہیں، اور اس میں کچھ فوجی زخمی ہوئے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ کنٹینیوس چل رہا ہے، اور یہ دہشت گردی کی جو لہر ہے، اب اس کو اب اگر KP میں ہی دبا لیا جائے اور بلوچستان میں ہی دبا لیا جائے تو یہ پورے ملک کے لیے اچھا ہوگا. اب ہم مزید شہادتیں برداشت نہیں کر سکتے اپنے فوجیوں کی، آفیسرز کی، اور سن آف سوائل کی اس مٹی پہ قربان ہو رہے ہیں. ہمیں اب اس گورنمنٹ کو چاہیے، اب شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ ایک مربوط حکمت عملی کے ساتھ، اسٹریٹجی حکمت عملی کے ساتھ اب چلیں، اور اپنے بارڈرز کو ہم سیکیور کریں. اور ان کی یہاں پہ جو روٹس ہیں KP اور بلوچستان میں، ان روٹس کو، دہشت گردوں کے روٹس کو اور نیٹ ورکس کو اب بریک کرنا بہت ضروری ہے. اور افغانستان اور ایران یہ اب سمجھ لیں کہ پاکستان کی افواج جو ہیں ان کو اب ٹٹ فار ٹیٹ کے تحت عدلے کا بدلہ دے سکتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے بارڈرز کو اپنے پارٹ پہ بھی سیکیور کریں. صرف یہ پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بارڈرز کو فینسز لگا کے یا CCTVs لگا کے یا پیٹرولنگ کروا کے فوجیوں کی تو ان کو سیکیور کرے. یہ افغانستان اور ایران کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پارٹ کے اوپر اگر کہیں پاکستان میں اس طرح کی دہشت گردی میں ان کے نیٹ ورکس انوالو ہیں تو ان کو بھی بریک کرے. ادروائز پھر آپ ان بارڈرز کو انسیکیور رکھیں گے تو نہ آپ کے ملک سیکیور رہیں گے، اور نہ پھر آپ پاکستان کے لیے بھی پرابلم کریٹ کریں گے. تو پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ اتنی ٹرینڈ ہو چکی ہیں دہشت گردی کو سامنے رکھتے ہوئے ناظرین پچھلے 20 سال سے، کہ ہم دہشت گردی کو اب کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اس کے لیے بس مزید اچھی حکمت عملی اور ریسورسز کی ضرورت ہے. اور یہ میں عوام آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگ اب جو تھوڑا بہت پیس دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیٹ از بیکاز آف یہ جو ایفرٹس ہیں آرم فورسز کی، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اس کی بدولت ہم ابھی سکون میں بیٹھے ہیں. اللہ کرے اس سکون کو اللہ تعالیٰ مزید پرولونگ کرے، اور پاکستان کو انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس جو ہیں
ان سے بچائے. تھینک یو جی, اللہ حافظ.